بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک میت کے جو ورثاء ہیں ان ورثاء کے جو حصے ہیں وہ اگر ان کے درمیان برابر تقسیم نہ ہوں، مثال کے طور پہ 4 بیٹیاں ہیں اور ان کو جو حصے ملے ہیں وہ 9 ہیں، اب 9 کو 4 میں تقسیم کریں گے تو کسر واقع ہو جائے گی۔ تو اس کسر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اس کو حل کریں گے؟ علم وراثت میں اس کو تصحیح کہا جاتا ہے، یعنی ورثاء کے حصے جب ورثاء کی تعداد کے اوپر برابر تقسیم نہ ہوں یا ایسے چھوٹا سے چھوٹا عدد کہ جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر کسر کے نکل آئے، اسے تصحیح کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم تصحیح سمجھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، تصحیح کا جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا جہاں کسر واقع ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ مناسخہ ہے، تخارج ہے، اس طرح سے حمل ہے، مفقود کا مسئلہ ہے، خنثی مشکل کا مسئلہ ہے، تمام کے اندر یہ تصحیح جب تک نہیں آتی ہوگی وہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو اچھی طرح یہاں سمجھ لیں۔ تو تصحیح سے مراد یہ ہے کہ جب ورثاء کے سہام ورثاء میں برابر تقسیم نہ ہوں، کسر واقع ہو جائے تو اس کسر کو ختم کرنا، یا ایسے چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے تمام ورثاء کے حصے بغیر کسر کے نکل آئیں، تو اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹوٹل 7 صورتیں ہیں، بنیادی طور پہ 2 صورتیں ہیں اور اوورال 7 صورتیں ہیں۔ جو بنیادی طور پہ 2 صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی ورثاء ہیں، جب کسی فریق کے سہام کا عدد ہر وارث پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے تو مسئلے کی جو تصحیح ہے اسی اصل صحیح ہوگی، اور اگر مسئلہ جو ہے وہ عائلہ ہے یعنی اول ہو رہا ہے تو اسی اول صحیح وہ مکمل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے، ورثاء میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک نانی ہے اور باپ ہے، مسئلہ 6 پہ جا رہا ہے، 6 پہ حل ہوگا۔ 2 بیٹیوں کو 4 مل رہا ہے، نانی کو 1، باپ کو 1۔ نانی اور باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹیاں 2 ہیں اور ان کا حصہ 4 ہے، تو 4 2 کریں گے تو 2 بیٹیوں کو 2 کر کے مل جائے گا، برابر تقسیم ہو گیا ہے۔ تو پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جب کسی فریق کے سہام کا عدد ہر وارث پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے تو مسئلہ کی تصحیح اسی اصل صحیح ہوگی۔ اب 4 جو ہے یہ 2 بیٹیوں میں برابر تقسیم ہو رہا ہے 2 کر کے، تو مزید عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے جب کسی مسئلہ میں صرف ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے اور اس کے رؤوس اور سہام میں نسبت توافق کی ہو، تو رؤوس کے وفق کو، جس کو جزء سہم کہا جائے گا، رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ سے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہے تو اول سے ضرب دیں۔ پھر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جو جزء سہم ہے، جو وفق تھا، اس کو اصل مسئلہ یا اول کے اوپر رکھ کر ہر فریق کے سہام سے ضرب دیں، اور حاصل ضرب اس فریق کا حصہ ہوگا۔ پھر اس فریق کے ہر وارث کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اس فریق کے مجموعہ سہام کو رؤوس کی تعداد پر تقسیم کریں تو ہر وارث کا الگ حصہ نکل آئے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ دیکھتے ہیں، اس مسئلے کے بعد یہ ہمیں اوپر والا جو پرنسپل لکھا ہوا ہے یہ سمجھ آئے گا۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں 10 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ۔ ماں اور باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ہیں، لہٰذا ان کو ان کا حصہ برابر مل جائے گا۔ لیکن 10 جو بیٹیاں ہیں، مسئلہ 6 کے اوپر بن رہا ہے، ان کو 2/3 جو ملا ہے وہ 4 ہے، 6 کا 2/3 4 ہے۔ اب 4 جو ہے یہ 10 بیٹیوں میں تقسیم کریں تو یہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ 10 بیٹیاں جو 10 ہیں اور جو ان کا جو حصہ ملا وہ 4 ہے، ان کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تو وہ ہے توافق کی، یعنی جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے پہ تقسیم نہیں ہو رہا، اور جو تیسرا عدد ہے وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے، وہ ہے 2 4 کو بھی تقسیم کر رہا ہے، 2 10 کو بھی تقسیم کر رہا ہے، تو 10 کا جو وفق ہے وہ 5 آ گیا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب 5 کو جو جزء سہم ہے اس کو 6 سے ضرب دیں گے، جواب آ جائے گا 30۔ اب اسی 5 کو 4 سے ضرب دیں گے، 20 آ جائے گا۔ پھر 5 کو 1 سے ضرب دیں گے، 1 سے ضرب دیں گے تو 5 آ جائے گا۔ اب جو 20 آیا ہے یہ 10 بیٹیوں میں 2 کر کے برابر تقسیم ہو جائے گا،
ماں باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ایک ہے، ان کو جو حصہ ملے گا وہ برابر برابر ہے بغیر کسر کے. لیکن 10 بیٹیوں کو جب ہم 20 تقسیم کریں گے تو وہ 2 کر کے ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا. اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں صرف ایک فریق پر کسر واقع ہو اور اس کے رؤوس اور سہام میں نسبت تباین کی ہو تو کل رؤوس کو اصل مسئلہ، اور اگر مسئلہ عائلہ ہے تو اول سے ضرب دیں گے، پھر وہی عمل ہوگا جو دوسری صورت میں ہوا تھا. یعنی تصحیح کے بعد ہر وارث کو اتنے ہی سہام ملیں گے جتنے اس فریق کو اصل مسئلہ سے ملے تھے. اس کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی فوت ہوا، 7 بیٹیاں اور ماں باپ چھوڑ کے گیا. ماں باپ چونکہ ایک ایک ہیں لہذا ان میں جو بھی حصہ ملے گا وہ بغیر کسر کے ہوگا. لیکن 7 بیٹیاں ہیں، ان کو 2/3 ملنا ہے، تو 4/7 میں نسبت تباین کی ہے. بڑا عدد 4 پہ تقسیم نہیں ہو رہا جو 7 ہے، اور نہ ہی کوئی اور عدد ان کو تقسیم کر رہا ہے. اب اس کل کو یعنی 7 بیٹیاں تو ان کے عدد کو 7 کو ہی 6 سے ضرب دیں گے تو 42 آ جائے گا. اب اسی 7 کو ہر ایک کے حصے سے ضرب دیں گے. 7 4 مرتبہ 28، 7 1 مرتبہ 1، 7 1 مرتبہ 1. اب ماں باپ کو اس کا 7 مل گیا بغیر کسر کے. اب وہ جو 7 بیٹیاں ہیں، 7 کو جب 4 سے ضرب دی تو 7 4 مرتبہ 28. اب 28 جو ہے یہ 7 بیٹیوں میں برابر برابر 4 کر کے تقسیم ہو جائے گا. یعنی 28 کے 7 حصے بنیں گے، 4 کر کے ہر بیٹی کو 4 مل جائے گا، تو یہ ان میں برابر برابر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے گا.